اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ. اب ہم نے اس سے پہلے قسط نمبر 110 تک بات کی تھی. اب ہم 111 پر بات کر رہے ہیں. جس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی فوجوں کا مکہ میں داخلہ اور فتح. یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا تھا جہاں سب نبیوں کے انعامات اسی مہینے میں ملے. آج باری تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب کو بھی سرفراز کرنے جا رہا تھا. کیا شان ہے کہاں آج سے 8 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یار غار بے سر و سامانی کی حالت پر خود ہوئے تھے، اور جب تک مکہ معظمہ حضور کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا وہ پلٹ پلٹ کر مکہ معظمہ کی طرف دیکھتے رہے کہ اب جانے کب دوبارہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. اللہ کو جس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے چینی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک ایک ادا بھائی اور اس کو مناسک حج میں شامل کر دیا، یہاں حبیب کی یہ ادا اتنی بھائی کہ آج جن کو بھی زیارت حرم نصیب ہوئی وہ جانتے ہیں کہ جب تک مینارات کعبہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائیں ہر زائر حرم غیر ارادی طور پر پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہتا ہے. اس طرح غیر ارادی طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتا ہے. آج سب بے چین ہیں جنہوں نے حضور پر بے انتہا مظالم ڈھائے تھے کہ دیکھیے کیا ہو، مگر منادی کرنے والا پکار رہا ہے کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ ہے، جو حرم میں پناہ گزین ہو جائے وہ محفوظ، جو دشمن رسول ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ بھی محفوظ. لوگوں کے دلوں میں شکوک ہونا چاہیے تھے کہ یہ فطری بات تھی کہ حضور اور فاتحوں کی طرح قتل عام کا حکم نہیں دیں، مگر اس اعلان سے ڈھارت بندھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کی طرف سے منادی ہو رہی ہے وہ اپنے وعدے کا سچا اور امین ہے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان سے کہا کہ تم اب تیزی سے مکہ پہنچ جاؤ تاکہ کوئی خوشگوار واقعہ رونما نہ ہو. وہ مکہ میں داخل ہو گیا اور اس نے جب یہ کہا کہ جو میرے گھر میں پناہ لے گا تو وہ محفوظ ہے تو ہندا بنت عتبہ نے آگے بڑھ کر اس کی مونچھیں پکڑ لیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، لوگوں اس مشک کی طرح پھولے ہوئے چربی کے پہاڑ کو قتل کر ڈالو، یہ تمہیں بزدلی سکھا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سر پر پہنچ گئے ہیں اور اتنا بڑا لشکر ان کے ساتھ ہے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تب لوگوں نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ تجھ پہ خدا کی مار، تیرا چھوٹا سا گھر ہمارے کس کام آئے گا، یعنی پورے مکہ کی کیسے کفالت کر سکے گا. تو اس نے کہا کہ جو اپنے دروازے بند رکھے گا اس کو بھی امن ہے اور جو حرم میں چلا جائے وہ بھی مامون ہے. اس اعلان کی تصدیق ہو گئی جو کہ عام معافی ہر طرف کا اعلان ہر طرف ہو رہا تھا. ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت وادی طوا میں داخل ہوئے کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر توقف فرمایا. اس دن آپ کا امامہ بغیر شملے کے تھا اور اس میں سے نصف یمنی چادر پر مشتمل تھا اور سر مبارک اللہ کے حضور شکر گزاری کے طور پر جھکا ہوا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم فتح سے نوازا.
سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ بقول راوی کے آپ کی ریچھ مبارک گجادے کو چھو رہی تھی۔ آگے چل کر وہ عبداللہ بن نجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو مکہ میں داخل ہونے کے لیے احکامات جاری کرنا شروع کیے، لیکن ابن اسحاق رحم اللہ علیہ ہی نے یہ بھی لکھا ہے اور اس کے کچھ حصے کی تصدیق صحیح سے بھی ہوتی ہے کہ حضور نے روانگی سے پہلے تمام سالاروں سے عہد لیا کہ وہ سوائے ان لوگوں کے جو مزاحم ہوں اور کسی کو قتل نہیں کریں گے، اور سوائے چند مجرموں کے جن کے نام بھی حضور نے بتا دیے، ان کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ اس پر کسی نے سوال کیا کہ اگر مشرکین مزاحمت کریں اور پھر بھاگ کر حرم شریف میں چلے جائیں تو ہم کیا کریں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا تعقب کرو اور جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد حوالوں سے وہ حدیث تحریر کی ہے جس میں صحیح میں بھی امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے درج کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے اس شہر مکہ میں قتل و غارت گری کو حرام ٹھہرایا اور اس کے ارد گرد کی زمین کو سورج چاند تاروں کی طرح منور فرمایا۔ مجھ سے پہلے بھی جدال و قتال ہر شخص کے لیے یہاں حرام تھا، اس نے ایک ساعت کے لیے صرف مجھے یہاں آج کے دن کے لیے قتال کرنے اور حکم دینے کی اجازت دی ہے، جس کے بعد یہ شہر قیامت تک کے لیے اللہ کے اس حکم کے تحت آ جائے گا۔ حدیث نبوی کا مفہومی ترجمہ یہ ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو اوپر بیان ہوا، اس کے بعد سب سے پہلے زبیر بن عوام جو میسرہ پر معمور تھے ان کو حکم دیا گیا کہ مقامی قدح کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں، جو کہ مکہ کے نشیبی حصے میں جنوب کی طرف واقع تھا۔ پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ وہ مقام قدح کی طرف سے داخل ہوں، یہ بھی جنوب کے بالائی علاقے میں واقع تھا، اور جہاں آج کل مشہور قبرستان جنت البالا ہے، جس میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدار مبارک اور دوسرے بہت سے بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ علیہ کا بھی مزار وہیں پر ہے، وہیں وہ مدفون ہے۔ ابن اسحاق رحم اللہ لکھتے ہیں کہ جب سعد بن عبادہ مکہ میں داخل ہونے لگے تو وہ جذبات میں بہہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج جنگ کا دن ہے، آج کشت خون کا دن ہے، آج کعبے کی حرمت حلال سمجھی جائے گی۔ جب اس کی خبر حضور کو ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور ان سے قیادت واپس لے لی۔ اس کے بعد خالد بن ولید کو بھی مقام لیث سے داخل ہونے کا حکم دیا، یہ بھی مکہ کے جنوب میں تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے کی طرف سے ہر اول کے طور پر داخل ہونے کا حکم دیا۔ پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بالائی حصے سے مکہ میں مقام ظاہر سے گزر کر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کے مقام پر پہنچ کر رک گئے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ استادہ کر دیا گیا، جس طرف سے حضرت خالد بن ولید داخل ہوئے تھے۔ اس طرف سے صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمر نے چند لوگوں کو خدمہ کے مقام پر جمع کر کے مزاحمت کا ارادہ کیا۔ حماد بن قیس جس کے پاس بنتہا اسلحہ تھا، اس نے ان کو اسلحہ سپلائی کیا۔ اس موقع پہ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ تیاری کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ تو حماد بن قیس نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے۔ اس کی بیوی نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں سمجھتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے آج تمہاری
کوئی چال چلے گی اور ان کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے۔ تو اس نے نہایت ہی غرور کے ساتھ کہا کہ میں ان میں سے کوئی آدمی تمہاری خدمت کے لیے بھی معمور کر دوں گا۔ کچھ فقریہ اشعار بھی پڑھے۔ ان لوگوں نے تھوڑی سی مزاحمت کی اور چند صحابہ کرام کو جو کہ حضرت خالد بن ولید سے بچھڑ گئے تھے شہید کر دیا، جن کے نام کرز ابن جاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنیس بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیعہ بن اسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شخص بنو محارب کے شہید ہوئے، لیکن مشرکین میں سے 12-13 آدمی قتل ہوئے۔ صفوان بن اکرمہ اور سہیل بھاگ کھڑے ہوئے۔ حماس نے ان کو بھاگتے دیکھا تو خود بھی بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے کہا وہ تمہارا دعویٰ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب اکرمہ، صفوان، سہیل بھاگ کھڑے ہوئے تو میں اکیلا کیا کرتا، بس تم جلدی سے دروازہ بند کر لو کہیں کوئی تعاقب میں نہ آ رہا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر لیا۔ اسی دوران 2 افراد جو مجرموں کی فہرست میں شامل تھے اور حضرت ام ہانی کے سسرالی رشتہ دار تھے ان کے گھر میں آ کر چھپ گئے اور انہوں نے ان کو پناہ دے دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بھائی سے داخل ہوئے اور انہیں قتل کرنا چاہے، لہذا انہوں نے دوڑ کر دروازہ بند کر دیا اور موقع پاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کو تم نے پناہ دے دی اس کو ہم نے پناہ دی۔ یہ وہی ام ہانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نشست رہتی تھی اور وہ سب سے زیادہ حضور کو پیاری تھیں۔ ایک روایت کے مطابق معراج والی شب انہی کے یہاں عشاء کی نماز ادا فرمائی اور واپس آ کر فجر کی بھی، اور انہوں نے عذرائے خیر خواہی حضور کو منع فرمایا تھا کہ معراج کا ذکر باہر جا کر قریش سے نہ کریں، مگر مجبوری کی بنا پر ہجرت نہ کر سکی تھی کہ ان کی شادی حبرہ بن ابو وہب سے ہوئی تھی جو مخزومی قبیلے سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضور ایک تسلے میں نہا رہے تھے جس پر آٹا لگا ہوا تھا اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کیے کھڑی تھی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، پھر مندرجہ بالا حکم صادر فرمایا۔